اسی لیے حکم ہے کہ جانور سارے سال پرورش کرو، پالو۔ جن لوگوں نے دمبے بکرے گھر میں پالے، جب چھری چلتی ہے تو ہر مرد عورت رونے لگ جاتے ہیں، اولاد جیسا پیار ہو جاتا ہے اس جانور سے۔ اور جب اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے، آنسو آ جاتے ہیں سب کے، ادھر اس کی باک نکلتی ہے، ادھر دل دکھتا ہے، مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے۔ ہمیں کیا پتا چلے، کل تو منڈی سے لائے، آج ذبح کر دیا، پرے کے پرے ہی سارا کام ہو گیا، ہمیں کیا پتا چلا؟ نہ دل پڑا، نہ محبت ہوئی، نہ پیار ہوئی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ سارے سال بچڑی 2 سال پالا کرتے تھے، اور پھر اس کو ذبح کرتے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے، اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے، اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے، جو قربانی کر نہیں سکے۔ آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں، فلموں کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیپ ریکارڈوں میں سل ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں، ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں، بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ بڑا خوش ہوتا بابا آدمی، چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے، چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے۔ مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچائے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے، سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی نیکیاں۔ تو عرض کر رہا تھا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہی مہینہ 7ویں تاریخ کو خواب دیکھا، ابراہیم میری راہ میں صدقہ کرو، 100 اونٹ ذبح کر دیے، صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کیے۔ 8ویں رات کو پھر خواب دیکھا، میری راہ میں کوئی صدقہ کرو، پھر 100 اونٹ ذبح کیے اور غربا میں تقسیم کر دیے۔ ہمیں اگر اس قسم کا کوئی موقع آئے گا تو اللہ میاں نے چڑیا کا صدقہ تو منظور نہیں کیا، ویسے پھر گر کر ہم ککڑی مرغی پہ تو آ ہی جاتے ہیں نا۔ جب بھی صدقہ دینے کی نوبت آئے، بچہ بیمار ہے، پریشانی ہے، کوئی بڑی عورت آ کر کہہ دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تو زیادہ سے زیادہ ہم مرغے پہ دوڑتے ہیں، کیونکہ تھوڑے پیسوں کا وہی ہے، اور تھوڑے پیسوں میں راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور کوئی نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ بکرے پر پہنچتے ہیں، مگر یہ خلیل ہے جو ایک امر پر 100 اونٹ ذبح کر رہا ہے۔ دوسری رات کو خواب دیکھا تو پھر بھی 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 9ویں رات کو پھر خواب دیکھا تو آواز آئی، میں وہ چیز مانگتا ہوں جو دنیا میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ جو شے مرغوب ہے اس کی قربانی مانگتا ہوں۔ بس سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ اس کائنات میں مجھے کوئی پیارا نہیں ہے، اس کی قربانی مانگی جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ نہلا دھلا دو، تیاری کر دو، بہت بڑے دوست سے ملانے لے کے جاؤں گا۔ حضرت ہاجرہ نے تیاری کر دی، نئے کپڑے پہنائے، غسل کرایا، تیار کر کے ابا کے ساتھ کر دیا۔ چپکے سے چھری اور رسی بغل میں دبا لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ شان نبوت دیکھو کہ عورت ذات مخل نہ ہو جائے، تکلیف پہنچنے پر یہ شاید برداشت نہ کر سکے۔ قرآن کریم نے عجب انداز کے ساتھ فرمایا، او میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
فرما دیجئے کل ان صلاتی و نسکی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کل کہو، فرما دو، سمجھا دو، لوگوں کو بتا دو، آگاہ کر دو، ان صلاتی و نسکی، میری نماز بھی، میری قربانی بھی، چلو ہم نے مان لیا عبادات کے درجے میں جو ہوں گی وہ اللہ کے لیے ہو جائیں گی، باقی اللہ میاں کے لیے نہیں۔ فرمایا جس قسم کی بھی نماز ہو میری وہ نماز بھی، اور جس طرح کی قربانی ہو میری وہ بھی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے او کالی کملی والے زیادہ وضاحت کر دیں ان لوگوں کے سامنے، قرآن کریم میں لوگ پڑھتے جائیں، قیامت تک خبردار ہوتے جائیں، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور دنیا والوں میرا جینا میرا مرنا للہ رب العالمین، یہ سارے کا سارا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میرے لب بھی اگر ہلیں گے تو اسی ذات کے لیے، میرا قدم حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میرا ہاتھ حرکت کرے گا اسی کی رضا مندی کے لیے، میری آنکھ اگر اشارہ کرے گی وہ بھی اللہ کی رضا مندی کے لیے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، او لوگو میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرنا جینا سارا اسی کی ذات کے لیے ہے۔ چلو جی نماز بھی اللہ کے لیے، قربانی بھی اللہ کے لیے، آپ کی زندگی بھی اللہ کے لیے، آپ کی موت بھی اللہ کی رضا کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ تو بیچ میں جگہ نکل آئے گی جو ہم غیروں کے لیے کیا کریں گے، مزار والوں کے لیے کیا کریں گے، قبرستان والوں کے لیے کیا کریں گے۔ فرمایا لا شریک لا، اور دنیا میں رہنے والوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتا ہوں، میں تلقین کرتا ہوں، میں تمہیں تبلیغ کرتا ہوں، لا شریک لا، اس پروردگار کا کوئی ساجی اور شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور دنیا میں رہنے والوں مجھے خداوند کریم نے حکم دیا ہے، مجھے امر ملا ہے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں بنوں۔ اگر میں فرما برداری نہ کروں تو کون کرے گا؟ فرما برداری کی ابتدا تو مجھ سے ہونی ہے۔ اس وقت کے اس جہان میں ساری دنیا برگشتہ ہو گئی ہے۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آپ کو یہ مقام کہاں سے ملا؟ قربانی اللہ کے لیے کرنی، نماز اللہ کے لیے پڑھنی، زندہ رہنا مر جانا اللہ کے لیے۔ فرمایا میرے دادا خلیل نے خداوند کریم کے احکام کو پورا کرتے ہوئے سب کچھ کر دکھایا۔ 9ویں رات کو جب خواب دیکھا میری راہ میں اس چیز کا صدقہ کرو، وہ چیز لاؤ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو پیاری ہو۔ صبح اٹھ کھڑے ہوئے، تیاری کر لی، سمجھ گئے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی ہے اور بات کوئی نہیں۔ اہلیہ کو نہیں بتایا، عورت ذات ہے پریشان نہ ہو جائے، گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کہتا ہے اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ رسی اور چھری تیار کر رکھی ہے، خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی انگلی ابراہیم علیہ السلام نے پکڑی اور ہزاروں بلائیں لے کر سر پہ ہاتھ پھیر کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام رخصت فرما رہی ہیں۔ تھوڑی دور گئے ہوں گے، شیطان کو بڑی تکلیف پہنچی کہ اگر یہ بات چل نکلی کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرو، تو پھر تو بہت اونچا مقام بن جائے گا انسان کا۔ شیطان آیا، حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، بزرگوں والی شکل بنا کے آیا۔ شیطان کو بھی پتا ہے نا کہ لوگ اس شکل سے جلدی دھکا کھاتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں لے کر، اتنا بڑا سوٹا لے کر حضرت ہاجرہ کے پاس بزرگ بن کر آیا اور کہنے لگا اسماعیل کہاں ہے؟ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگی اپنے ابا کے ساتھ گئے ہیں۔ کہاں لے گئے؟
کہ یہ بتا رہے تھے کہ میں کسی اپنے دوست سے ملانے لے کے چلا ہوں. کہنے لگا ملانے نہیں گئے اور ذبح کرنے گئے ہیں. آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو ذبح کیا ہے؟ کون اتنا شقی القلب ہے جو اپنی اولاد کی گلے پہ چھری چلا دے؟ شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو گیا. کبھی کبھی شیطان بھی سچ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے، مگر یہ مسلمان ہے، موت کے فرشتے کے آنے تک سچ بولنے کا عادی نہیں. شیطان بھی کبھی کبھی سچ بول جاتا ہے، مسلمان نے کبھی بولا ہی نہیں. چھوٹا بڑا امیر غریب عوام حکام جھوٹ بولنے میں لگے ہوئے ہیں، دھوکہ دینے میں لگے ہوئے ہیں. اللہ میاں فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اللہ میاں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. فرمایا اس پر ایمان رکھنے والوں کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے. خداوند کریم فرماتے ہیں انہیں بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. شیطان کہنے لگا ہاجرہ خلیل مجبور ہے. کائے کی مجبوری آ گئی؟ کہ وہ مجبوری اس لیے اللہ پاک نے قربانی مانگی ہے، خداوند کریم نے قربانی مانگی. خلیل چھری اور رسی ساتھ لے کے گئے. حضرت ہاجرہ رونے لگی، اے ابراہیم یہ تم نے کیا کیا، مجھے کیوں پیچھے چھوڑ گئے؟ اللہ کی راہ میں جب اپنے بچے کو ذبح کرنا تھا تو مجھے عورت سمجھ کر کیوں چھوڑ گئے؟ رب اکبر کی قسم، جب اللہ کا نام لے کر میرے لگتے جگر کے گلے پہ آپ چھری چلاتے میں ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی. او میرے خلیل آپ قربانی کرتے، بچے کو ذبح کرتے، کم سے کم میں پاس کھڑی ہو کر جھولی پھیلا کر قبولیت کی دعا مانگتی. میں اس مالک کی کائنات کے امر کے سامنے سربا سجود ہوں، میں سر جھکاتی ہوں. اور یہ تو ایک اسماعیل ہے، میرے ہزاروں اسماعیل ہوں. رب ذوالجلال قربانی مانگے. او مالک کی کائنات تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، میں تمام کو تیری راہ میں قربان کر دوں. مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں عورت ہوں، لیکن اے میرے پروردگار میرا یقین بڑا جوان ہے، میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے. تجھے راضی کرنا میری زندگی کا مقصد اور حاصل ہے. تیری مرضی، یہ اولاد میری نہیں تیری ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے، جب چاہے تو لے لے. میں اپنی اولاد کو اپنی سمجھتی ہی نہیں، یہ ہے تیری عطا کردہ. شیطان کہنے لگا ہاجرہ کچھ سوچ لے، وقت ہے اب بھی، کچھ رونا دھونا شروع کر دے، پیچھے چلی جا، راستہ میں بتا دوں گا، جا کے چھڑا لو. تیرا لخت جگر ہے، تیرا نور نظر ہے، کتنا حسین ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنا جمیل ہے، شکل دیکھو کتنا پیار آتا ہے. اس کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی نہیں. فرمانے لگی بس کر لائین، بس کر لائن اپنی کالوں کی بھی، میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی. میری قربانی مانگے میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، بسد شکر قربان ہونے کو تیار ہوں. بڑی کوشش کی شیطان نے ورغلانے کی، اور بڑے نکات ہیں ان ایک ایک چیز میں. یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ شیطان پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ شیطان سب سے پہلے حضرت ہاجرہ کے پاس کیوں آیا؟ وہ اس لیے شیطان کو بھی پتا ہے کہ عقیدے کے بارے میں پھسلنے کے میدان میں عورت مرد کے مقابلے میں کچی ہوتی ہے. عورت کی وجہ سے بڑے بڑے پھسل جاتے ہیں. مرد ہزار صحیح عقیدہ رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کے مشکل کشا ہونے پر، اللہ کے حاجت روا ہونے پر، اللہ کے نظر نیاز کا حقدار ہونے پر تو مرد کا یقین ہوتا ہے. لیکن عورت جب پریشان کرتی ہے بیچارہ جھک جھک کر ساتھ لگ جاتا ہے. کئی لوگ جانتے تھے کہ پیر سپاہی کا مسئلہ نرا دھوکہ ہے، لیکن جب ڈنڈا بڑھتا تھا نا
میں جاؤں گی، فلاں گئی ہے، فلاں بھی گئی ہے، فلاں فلاں اچھے اچھے حاجی، اچھے اچھے نمازی، اچھے اچھے اماموں کی عورتیں گئی اور ساتھ تشریف لے گئے خامن صاحب بھی۔ تجربہ ہے، عورت جدھر کو لے جائے آدمی چل پڑتا ہے۔ اس لیے شیطان نے سب سے پہلا ہاتھ عورت کے پاس آ کے مارا کہ اگر یہاں سے بات اگر بنی تو یہاں سے بنے گی، اس کا بیٹا ہے، اس کا نور نظر ہے، اس کا لخت جگر ہے، یہاں صبح آئے گی، ابراہیم علیہ السلام کا دل کہیں پسیج جائے گا تو بات بنے گی۔ حضرت ہاجرہ کو پھسلانے کی کوشش کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والی صحابیات نے شیطان کے اس گمان کو وہ رد کیا، شیطان کے منہ پر وہ مٹی ماری۔ قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے والی، کلمہ پڑھنے والی عورت کا ایمان کتنا مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سمیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھی عورت ہے، تھر تھر کانپ رہی ہے، تقریباً 70 سال عمر ہے، 70 سال۔ مکے والوں کو شرم نہ آئی، ہم کس عورت کو تنگ کر رہے ہیں، کس مائی پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ پکڑ کے لائے، تو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے؟ اس نے کہا پڑھتی نہیں، خون کے قطرے قطرے میں بسا رکھا ہے، میری نگاہوں میں وہ بستے ہیں، میرے دل میں وہی بستے ہیں، میرے قلب و جگر میں وہی بستے ہیں، کسی غیر کے لیے کوئی گنجائش نہیں، میرے یہاں صرف انہی کا مقام ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیروں میں رسے باندھ کر سارا مکہ اکٹھا ہو گیا۔ سامنے آیا ابو جہل، کہنے لگا سمیہ بعد آ جا، اپنے بڑھیپے پہ ترس کھا، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ کہنے لگی کیوں، کیا میرا قصور کیا ہے، میری خطا بتاؤ، میرا جرم بتاؤ۔ کہنے لگا اس سے بڑا جرم کیا ہے، تو زبان سے کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا جرم نہیں، کہتی ہے اس کے سوا ہے کوئی نہیں، زمین میں، زمان میں، مکی میں، مکان میں، آسمانوں میں، زمینوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، عرش عظیم پہ، ہر آدمی کے قلب و جگر میں اس کے سوا کوئی نہیں۔ کہتی ہو نا؟ فرمایا ہاں کہتی ہوں کہ یہ تجھے چھوڑنا پڑے گا۔ کہنے لگی چھڑانے والے کبھی سے مر گئے، کبھی سے مر گئے، دیکھو ایمان ہو تو ایسا ہو۔ میر تو کہہ لیتے ہیں نا وہ جی مجبوری کے وقت میں بندہ مجبور جو ہو گیا، یہ سمیہ مجبور نہیں، کافروں کی حکومت ہے، کافروں کا شہر ہے، کافروں کی برادری ہے، سارا جہان کفر سے بھرا ہوا ہے، ایک 70 سال کی بوڑھی عورت اپنی ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی کھڑی ہے، دھکا دیا جاتا ہے، اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ بالآخر ابو جہل کہنے لگا میں تجھے چیر کر ٹکڑے کر دوں گا یا بعد آ جا۔ حضرت سمیہ کہنے لگی او کمینے، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ، میری کمزوری کو نہ دیکھ، میرے بوڑھیپے کو نہ دیکھ، میری ضعیفی اور ناتوانی کو نہ دیکھ، بلکہ میرے ایمان کو دیکھ۔ یہ مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم میرے ایمان میں رائی کے دانے کے برابر بھی فرق نہیں آ سکتا، نہیں لا سکتا کوئی فرق۔ سمیہ کے چیر کر ٹکڑے تو کر دیے، مگر حضرت سمیہ نے ایمان کا سودا نہ کیا۔ ہر سال یہ دن آ کر مسلمانوں کو توحید باری تعالیٰ کا سبق پڑھا جاتا ہے، اثار و ہمدردی اور قربانی کا سبق آموز درس دے کے جاتی ہے یہ عید الاضحیٰ بقرہ عید۔ حضرت ہاجرہ کے یہاں سے شیطان اپنا سا منہ لے کر واپس ہوا کہ یہاں تو کوئی بات نہ بنی۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا کہ یہ بھی بچہ ہے، اگر رونا دھونا شروع کر دے تو کوئی بات بنے گی۔ کہنے لگا بیٹا کہاں چلے؟ کہ ابا کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہیں لے کے بھی چلے ہوں گے کہ جی کسی دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا ذبح کریں گے؟ اس نے کہا بدبخت آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کو کبھی ذبح کیا کہ نہیں کیا؟ تو نہیں، پھر مجبور ہوا۔ یہ مجبور ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا، کمینے دفع ہو جا، تو شیطان ہے، مجھے ورغلانے آیا ہے، مجھے پھسلانے کے لیے آیا، مجھے بہکانے کے لیے آیا۔ کہاں میرا مقدر اللہ کا نام ہو، میرے گلے پہ چھری چلے۔
मैं इसके लिए बड़ा राजी हूँ। मेरा मुकद्दर कहाँ, परवरदिगार आलम मेरी कुर्बानी मांगे और मुझे ज़िबा किया जाए। वहां से भी अपना समूह लेकर के वापस हुआ। हजरत हाजरा ने भी कंकरियां फेंक के मारी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां फेंक के मारी, वहां से गायब हो गया। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब आया और कहने लगा, जरा अकल करो, होश करो, बूढ़ेपे की औलाद है, अकलौता बेटा है, कितना खूबसूरत नूरे नजर है, कितना हसीन लख्ते जिगर है, और 100 ऊंट कुर्बान कर दो मगर बच्चे के गले पर छुरी नहीं चलाया करते। ये कोई दीनदारी नहीं, ये तो बहुत बुरा अमल है। ख्वाब की बात है, शायद आपकी समझ में ना आई हो, यूं ही अपने बच्चे को ज़ा कर बैठोगे और शैतान उंगली का इशारा करता है, देखो हसीन कितना है, खूबसूरत कितना है। और क्यों ना हो जिसकी पेशानी में, जिसकी सूरत में इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नूरे नबूवत होगी, वो कितना हसीन होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कंकरियां मारी। शैतान मुझे बहकाने आया है, मेरा तमाम तर निजाम खराब करने आया है, कंकरियां फेंक के मारी। वहां से भी गायब हो गया। बड़ा परेशान है कि अब करूं क्या। अगर ये कुर्बानी वाला सिलसिला चल पड़ा तो ये तो बड़ा देर पा रहेगा और लोग अपना मकाम बनाते चले जाएंगे अल्लाह जल्ले शानहू को राजी करके। चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब एक पहाड़ी पे पहुंचे मिना में, तो सोचा कि मैं करूंगा तो वही जो अल्लाह ने हुक्म दिया है, जो खुदावंद करीम का अमर है, मुझे करना तो वही है, मगर कम से कम मैं अपनी आल औलाद को देखूं तो सही, इनकी क्या फिरासत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सामने बिठा लिया और कुरान करीम ने जो बाप बेटे की प्यारी या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, और मेरे बेटी मैंने एक ख्वाब देखा है, मैंने एक सपना देखा है, मैंने अल्लाह मियाँ का एक इशारा पाया है, खुदावंद करीम तेरी कुर्बानी मांगते हैं और मैं कुर्बानी दे रहा हूँ, तेरे खून में अपने हाथ डबोए बैठा हूँ, तेरी क्या सलाह है। कहता पहाड़ी पर से दिया आवाज इस्माइल इधर आओ, यहाँ आकर खुदाए पाक का इरशाद सुन जाओ। या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहु का फंजुर मादा तरा। और मेरे बेटे मैं एक सलाह मांगता हूँ, एक तुझसे मशवरा तलब करता हूँ, तेरी सलाह लेता हूँ, तेरी इसमें क्या रजा है। पिदर बोला कि बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है, ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़िबा करता हूँ, खुदा के नाम से तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। अल्लाह का अमर है, अल्लाह का फैसला है, खुदावंद करीम ने तेरी कुर्बानी मांगी है, मैं अल्लाह के नाम पर तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। इसलिए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुक्म है कि कुर्बानी का जानवर अपने हाथ से ज़िबा किया करो, ज्यादा सवाब है। या कम से कम पास खड़े होकर झोली फैलाकर कबूलियत की दुआ मांगा कर, इलाही मैं इस काबिल कहाँ कि कुर्बानी दूं, ये तेरी करीमी हुई जो मैंने कुर्बानी दी, कबूल फरमा। सब अल्लाह पाक की तरफ से है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से सलाह मांगी, मशवरा तलब फरमाया। बेटा कौन सा कम था, पैगंबर की औलाद है, पैगंबर है, और वो नबी जिसकी नस्ल में से सरकारे मदीना हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। किस तरह से नबूवत को निकल किया जा रहा है, पालिश की जा रही है, कुर्बानी दर कुर्बानी, कुर्बानी दर कुर्बानी लेकर जाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को चमकाया जा रहा है। मशवरा मांगा, फौरन बोल उठा बेटा, कौल या अबति फअल मा तुमर, मेरे अब्बा जो कुछ आपको हुक्म मिला उसमें देर न करे।
जो अमर मिला है, जो फैसला मिला है, जो खुदाबंद करीम की तरफ से हुक्म मिला है, कर गुजरे आप। रही मेरी बात सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फरमाया ओ मेरे अब्बा जान, मुझसे ये उम्मीद ना रखो मैं भाग जाऊंगा, मैं दौड़ जाऊंगा। मैं अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बानी देते हुए बड़ी खुशी महसूस करूंगा। सतजिदुनी इंशाअल्लाह। अगर आप अरबी जानते, खुदा की कसम जिगर फट जाता, कलब फट जाते इस जुमले से। और पैगंबर अल्लाह से कितना डरता है, हालांकि होने वाला पैगंबर है, खलील का बेटा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम है। फिर यूं कह सकता था सतजिदुनी अल्लाहु मिनस साबिरीन, मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी साफ बात की, फरमाया ये साबित कदमी मेरे बस की बात नहीं, मेरा परवरदिगार मेरा कदम थाम के रखेगा। साबित कर दिया कि मेरा कोई मामला मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा होना मेरे इख्तियार नहीं, ज़िबा करना मेरे अब्बा के इख्तियार नहीं। इंशाअल्लाह जो मेरा रब चाहेगा वो बनेगा। नबी का हाथ अल्लाह के कितना करीब है, और खुदाबंद करीम को जितना पैगंबर समझता है इतना कोई नहीं समझा करता। मुझे आप सब्र करने वालों में से पाएंगे। कोई और होता है ऐसा मौका आ जाता है, अब्बा जान क्या समझ रहे हैं आप, मैं आपकी औलाद नहीं हूं, मुझसे आप कोई ऐसी तवक्को ना रखें कि मैं भागने वाला हूं। पैगंबराना कलाम है, नबूवत का कलाम अलग होता है। क्या फरमाते हैं सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। और मेरे अब्बा जो मुझे तकलीफ पहुंचेगी अल्लाह के फजलो करम से मुझे सब्र करने वालों में से पाओगे, बर्दाश्त करने वालों में से पाओगे। बात तय होगी। सुभान अल्लाह, पैगंबर की फिरासत तो देखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अब्बा जान मेरी 2-3 तजवीजें हैं, मेरे 2-3 प्रोग्राम है, अगर पसंद आए तो कबूल कर लीजिए। और वो ये है, मैं लगते जिगर हूँ, मैं नूरे नजर हूँ, आप मेरे पिदर हैं, मैं बेटा हूँ, आप बाप है, मैं आपके जमीर की आवाज हूँ, मैं आपके दिल की गहराइयों की एक बहुत बड़ी सरनाटी हुई मोहब्बत हूँ। आप मुझे जब ज़िबा करेंगे मेरी सूरत बिगड़ेगी, कहीं पितरी शफकत जोश में न आ जाए, कहीं आप दरमियान में न छोड़ दें। और मेरे अब्बा मेरी एक तजवीज है, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन। मेरे अब्बा मुझे ऊंधा लिटा लेना, सीधा ना लिटाइयो, ताकि आप मेरा चेहरा बिगड़ता हुआ जब गला कटेगा मेरी बिगड़ती हुई सूरत आप न देख सके, बेदरेग आप छुरी चला दे। बहुत अच्छा बेटे, यूं ही करूंगा। फरमाया और सुनो, आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लेना ताकि मेरी सूरत ना देख सको और बिला तामुल छुरी चला सको। बहुत अच्छा बेटे। और तीसरी बात में तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हद कर दी। लोगों, हमें अल्लाह पाक इन पैगंबरों के सदके में माफ कर दे तो बहुत बड़ी बात है। बहुत ऊंची बात फरमाई इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फरमाने लगे ओ मेरे अब्बा मेरे हाथ पैरों में रस्सी बाल देना, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होते वक्त कोई हरकत ना कर सकूं, हिलने ना पाऊं, मेरे हाथ पांव ना आड़े अड़ जाए। अदब भी है मेरे अब्बा, मेरा हाथ पैर आपको लग ना जाए तड़पते हुए, कहीं आपकी बेअदबी मुझे मार ना डाले। वो ज़िबा होते वक्त अपने हाथ पांव को बाप से बचाता है, हम बाप के सर पे जूते मारते हैं। फरमाया मुझे आप औंधा लिटाएं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधें और मेरे हाथ पांव बांध दीजिएगा, मेरे हाथ पैर हरकत ना कर सके, अल्लाह के नाम पे ज़िबा होने लगा। मान ली गई बात, ठीक है ये तीनों तजवीज़ें बेटा मुझे बड़ी पसंद आई और मैं इन तीनों तजवीज़ों को संभालता हूं। तैयारी हुई, तैयार हैं दोनों, इसलिए कहता हुए तैयार हर तरह से दोनों बाप और बेटा हुए अब हर तरह तैयार, दोनों बाप और बेटा। छुरी उसने संभाली तो ये झट कदमों में आ लेटा,
اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام پکڑنے نہیں گئے، وہ دوڑتے نہیں پھرے، ادھر انہوں نے چھری تیار کی، ادھر آواز دی اسماعیل آؤ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے کے لیے۔ اسماعیل علیہ السلام ابا کے قدموں میں خود بخود لیٹ گئے۔ کوئی ایسی بات نہیں، ابا کے دل میں یہ بات نہیں اب کیا بنے گی، اب میرا بیٹا ذبح ہو جائے گا، لگتے جگر رخصت ہو جائے گا، کسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، مجھے کون ابا کہہ کر کے بلایا کرے گا، یہ تمام چیزیں رخصت ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں، نہ بیٹے کے دل میں ہے نہ باپ کے دل میں ہے، دونوں خوش ہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ بالکل بے دھڑک اسماعیل علیہ السلام کے سینے پر گھٹنا رکھا ہے، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، سینے پہ گھٹنا رکھ لیا، گلے پہ ہاتھ رکھ لیا، آسمانوں میں فرشتوں کے رونے کا کوہرام مچ گیا، اے پروردگارو بے نیاز ذات یہ کیا بننے والا ہے، یہ کیا ہونے لگا ہے، ہم نے اس قسم کا ماجرا آج تک نہیں سنا، آج تک نہیں دیکھا، تیری راہ میں تیرے نام پہ آج کے بعد لخت جگر ذبح ہونے لگیں گے، یہ ذبح ہو رہا ہے۔ ادھر پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی، او چھری خبردار اگر ایک بال بھی کاٹا، خبردار اگر بال کاٹا جہنم میں جلنا پڑے گا۔ چھری چلا رہے ہیں، چھری چلتی ہے کاٹتی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا زور سے چلاؤ، میرے بیٹا میں تو چلا رہا ہوں چلتی نہیں ہے، میرے ہاتھوں کو خون لگا نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ واہ اسماعیل علیہ السلام تیری دانائی پر قربان ہو جاؤں، فرمایا ابا ذرا ٹھہرو، شاید اللہ پاک کو میری تجویز میرا بنایا ہوا ہیلا مسیلا منظور نہیں، مجھے سیدھا لٹاؤ، آپ اپنی پٹی کھول دو، شاید مالک کائنات کو یوں منظور ہو، باپ بیٹے کی نظر بھی ملے چھری بھی چلے، بیٹا باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھے، بیٹا باپ کے ہاتھ کو گلے پر چلتا ہوا دیکھے، چھری بھی چلے نظر بھی ملے محبت بھی مچلے ارمان بھی نکلے، شاید یہ منظور ہو۔ اسماعیل علیہ السلام سیدھے لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے پٹی اتار دی، ہاتھوں کی رسیاں بھی کھلوا دی، شاید اللہ کو یوں منظور ہو میری راہ میں قربان ہونے والے تڑپ تڑپ کے جان دے دے۔ چھری چل رہی ہے کاٹتی نہیں ہے، کاٹے کیسے، امر الہی جو نہیں، خدا نے جو منع کر دیا، وہ چھری اپنے وقت پر ایک بال نہیں کاٹتی۔ آج میں اور تو ہے جو اللہ کے امر کے خلاف ساری زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں ابا مجھے تکلیف اب بھی نہیں ہوئی، ابا دل سے چھری چلاؤ، کہیں اللہ میاں ناراض نہ ہو جائے، میرے گلے کو رگڑ مارو۔ میرے بیٹے میں زور لگا کے چلا رہا ہوں، فرمانے لگے ابا جان ایک ترکیب اور میری سمجھ میں آئی، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، چھری کی نوک میرے گلے پہ رکھ کر نبوت کا سارا وزن ڈال دو، اس طرح سے ذبح ہو جاؤں گا۔ ادھر اللہ پاک نے چھری کو حکم دیا ہوا ہے خبردار اگر ایک رونگٹا بھی کاٹا، تجھے کیا معلوم ہے چھری کی شامت آ گئی، اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، کہاں جائے کس طرح پہ کرے، اوپر بھی پیغمبر ہے نیچے بھی پیغمبر ہے۔ ادھر اللہ میاں نے حکم دے رکھا ہے او چھری اگر ایک رونگٹا بھی کاٹ دیا تجھے معلوم ہونا چاہیے یہ وہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے جس کی نسل میں سے میں آمنہ کی در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں۔ چھری بڑی مجبور ہے، نیچے پیغمبر ہے اوپر بھی پیغمبر ہے، تھوڑا سا راستہ لکڑی کے دستے میں ملا اس میں تو اتر گئی، لکڑی میں تو گھس گئی مگر نیچے اسماعیل علیہ السلام کا رونگٹا نہ کاٹا۔ پریشان ہے ہوا کیا؟
اتنی دیر میں دیکھتے کیا ہے، آسمان کی طرف سے کہ دمبا آ کے پڑا اور آواز آئی یہ جنت کا رہنے والا دمبا، اس کی قربانی دو۔ آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَيْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اور میرے خلیل آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ دمبا آیا ہے اس کی قربانی دو۔ اور میرے خلیل ہم نے آپ کے بچے کی قربانی قبول کر لی، اور ہم نے سوچا کہ یہ خالی جھولی گھر نہ جائے، دمبے کی قربانی کر کے ساتھ لے جائیں تاکہ حاضروں کو بھی پتہ چلے ہم قبول کرنے والے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں او میرے خلیل تو امتحان میں پاس ہے۔ بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جی پیغمبروں کو پتا ہوتا ہے کہ یوں انجام ہوگا، اگر اسماعیل علیہ السلام کو پتا ہو کہ بھئی یہ یوں ہی چھری چھاری چلے گی، میرا کٹے وٹے گا کچھ نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو اگر پتا ہو کہ یہ جائے گا کہیں نہیں، میرا لخت جگر میرے پاس رہے گا، یوں ہی دکھاوا ہے، پھر یہ امتحان کیا ہوا، پھر یہ رضائے خداوندی کیا ہوئی، یہ تو ڈرامہ بن گیا۔ مزہ تو تب ہے ہاجرہ کو پتا نہ ہو، اسماعیل علیہ السلام کو پتا نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کو پتا نہ ہو ہونے والا کیا ہے، اور بعد میں اطلاع ملی۔ فرمایا اے میرے خلیل انا کذالک نجزی المحسنین، آپ میرے ان بندوں میں سے ہیں جن کو میں بڑی بہترین جزا دینے والا ہوں۔ اور فرمایا خلیل میں اس تیرے طریقے کو قیامت تک کے لوگوں میں رائج کروں گا۔ وہ قربانی بکرے کی دیں گے، دمبے کی دیں گے، گائے کی دیں گے، اونٹ کی دیں گے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کو ثواب اتنا ہی دوں گا جیسا کہ آج ہم تجھے بچہ اور بیٹا ذبح کرنے پر عطا فرما رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی قربانی کے صدقے میں جزا اتنی ملے گی، اللہ پاک کی طرف سے انعام اتنا ہی ملے گا خلیل جو میں آج تجھے دے رہا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر شریف میں جتنے سال کی آپ کی عمر ہوتی تھی اتنے ہی اونٹ ذبح کیا کرتے تھے، اور پھر کئی اونٹوں کو لے کر تشریف لاتے۔ فرمایا یہ میری امت کی طرف سے ہے، امتی جو قربانی نہیں دے سکتا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے قربانی دے رہا ہوں۔ کیسا نبی عطا ہوا، کیسا پیغمبر ہمیں ملا جو ہماری طرف سے قربانی دے دے کر کے گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے اللہ پاک اگر توفیق دے جہاں اپنی طرف سے قربانی کریں وہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہم قربانی کریں تاکہ امتی ہونے کا حق ادا ہو۔ پھر ہم ایسا جانور تلاش کریں جو ہمارے دل کو لگتا ہو، جو ہمارے من کو بھاتا ہو۔ اس معاملے میں اللہ میاں نے تیرے اوپر چھوڑ دیا، جو تجھے اچھا لگتا بس وہی خدا کو اچھا لگتا ہے، جو تیرے من کو نہیں بھاتا وہ خدا کو بھی نہیں بھاتا۔ لنگڑا نہ ہو، کانوں سے بچا نہ ہو، بے سنگا نہ ہو، کمزور اور دبلا نہ ہو، خوبصورت حسین جانور ہو، طاقتور ہو۔ علماء کرام نے لکھا، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پلسرات پہ سے لوگوں کے لیے گزرنا ایک مستقل مسئلہ بن جائے گا، تلوار سے تیز ہوگی، بال سے باریک ہوگی، جہنم کے اوپر بچھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر سے پوری کائنات کو گزرنا پڑے گا، اس وقت قربانی والے جانور اپنے کرنے والوں کو اوپر سوار کر کے لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو بہت بڑا اجر، بہت بڑا انعام ہے اللہ میاں کا اس امت پر جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کو ملی ہے۔ عید والے دن، عید کی نماز کے بعد سے لے کر 3 دن تک دن میں قربانی کرنا جائز ہے، پہلے دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی۔ اگر آپ کو کرنے والا صحیح آدمی میسر نہ آئے تو گڑبڑ نہ کریں، یوں ہی کٹا نہ کٹا برابر ہے، پریشان ہے، افراتفری کا زمانہ ہے۔ اس لیے اللہ میاں عالم الغیب ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ قربانی زیادہ دیں گے، کسائی کم ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایک ہی دن رکھ دیتا نا، آپ یقین کریں 1000 روپے سے کم نہ کسائی مانگتا، کہتا جتنے کا جانور اتنے ہی کم ہے، یا مجھے ذبح کر لے یا جانور کو کر لے۔ یہ تو شکر ہے 3 دن ہے ان کی کمر ٹوٹ گئی، ورنہ بابا توبہ میری پوچھو ہی نہ۔
अल्लाह में आलिमुल गैब, वो जानता है। फरमाया इस मुश्किल से बचने के लिए 3 दिन कुर्बानी के सही हैं। पहले दिन करो, दूसरे दिन करो, तीसरे दिन करो, और फिर ऐसी सूरत में करो कि तुम वहां पर मौजूद हो। तेरा पाला हुआ जानवर, तेरे मन को भाया हुआ जानवर जब ज़िबा होगा, इधर खून बहेगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, मैं तेरा गोश्त खाने नहीं आता, मैं तेरा चमड़ा लेने नहीं आता, मैं तेरे गोश्त का भूखा नहीं, वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम। फरमाया इधर तेरी कुर्बानी का खून जमीन पे कतरा गिरता है, उधर मैं कबूल कर लेता हूं। वलाकी यनालुहु तक़वा मिनकुम, मैं तो तेरे दिल का तकवा देखता हूं, ये कर क्या रहा है। अब बतलाइए, ये तो कोई तकवा नहीं ना। हराम के पैसों से अगर जानवर खरीदा या रिश्वत में ही मंगवा लिया। अफसर लोग मंगवा लेते हैं जो उनके बड़े बड़े मिलने वाले होते हैं कि मियां जरा है 2 बकरे तो भेज देना इस मर्तबा, पिछले साल भी आपने नहीं भेजे। उन्होंने कहा अच्छा जी जरूर भेजेंगे, मेरे मुकदमे का ख्याल रखना कि हाँ वो हो जाएगा, तुम बकरे तो लाओ। ये कुर्बानी हो रही है, जुए का पैसा, रिश्वत का पैसा, मिलावट का पैसा। अगर तुम हराम पैसे कमा करके चाहे 1 लाख कुर्बानी करो, अल्लाह के नबी का फरमान है कोई काबिल कबूल नहीं। हलाल से कुर्बानी दो और तमाम चीजें जो है वो सोच समझ कर अंजाम दो। हर उस आदमी पे कुर्बानी फर्ज और वाजिब है जो 52 तोले चांदी का मालिक बना रहा हो सारे साल, उस ये निसाब है कुर्बानी का। तो हर शख्स को कुर्बानी करनी चाहिए। सुन्नत खलील भी है और सुन्नत हबीब भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी रहा मसला ये कि आप कुर्बानी देकर गोश्त के 3 हिस्से करें, एक अपने लिए, एक अजीज व अकरबा रिश्तेदारों के लिए, एक गुरबार मिस्कीन के लिए। हमारे यहाँ क्या है, जिसके यहाँ हम देने चले वही हमारे यहाँ ला रहे हैं। कई मरतबा रास्ते में ही एक्सीडेंट हो जाता है, खाला हम तुम्हारे घर चले थे, हाँ फूफी हम तुम्हारे घर चले हैं। गरीब के यहाँ कौन जाए? जो बेवा, जो गरीब मुसीबत की मारी हुई अपने बच्चों को लिए बैठी है, उसके यहां से प्लेट निकले तो प्लेट आए। और आखिरी मसला जो है वो कुर्बानी की खाल का है। आप जब तक इसको भी सही मसरफ, जहां दिल गवाही दे, नहीं पहुंचाएंगे तो फिर भी आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। आलकस के मारे खून में भरी हुई खाल पड़ी है, वो करने वाले ने कह दिया शेख जी आ देनी है जी, आखिर आसी और कर रखनी आसी की करांगे, अब फड़ो फिर किन्ने पैसे दे दवा। और मैनू की पता, मेरी तो किराने की दुकान है, खल्ला का पाते नू पता। अब फड़ो जी 15 रुपये। चलो जी केड़ा लेके जावे, इतने कपड़े चंगे भले पाए हुए, उन केड़ा खिंची फिरे। वो 15 में ले गया, 65 की चीज थी 15 में। तुमने सर से टलाने की गरज से अगर की तो कुर्बानी का नाश कर दिया। मुस्तहिक तक पहुंचाओ, अपने मोहल्ले में गरीब को दो, खुद दे के आओ, बेवा को दो। अगर तुम बेचकर जो पैसे तुमने बांटे हैं उन पैसों को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। मसले समझा करो शरीयत के। मसलन 100 रुपए में तुमने खाल बेची, तो जो 100 रुपया उस खाल के बदले में मिला है वो 10-10 के थे। आपको खुल्लों की जरूरत पड़ी, 100 का नोट उस जगह रख दिया और खुले ले लिया, जायज नहीं। फरमाया वो ही दो जो बदले में मिले। बड़ा परहेज है। इस सड़क से गुजरते हुए एक मुसाफिर मर गया, हमें पता चला। हमारे पास बकरे की, गाय की खाल के पैसे रखे हुए थे। हमने कहा चलो भाई, लावारिस बेगरीब कहां का है, बेचारा फौत हो गया, मर गया, कफन डाल दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया हरगिज जायज नहीं। कुर्बानी की खाल के पैसों से मुसाफिर पे कफन नहीं डाला जा सकता, मस्जिद में नहीं खर्च किए जा सकते, तनख्वाह समझकर इमाम को नहीं दिए जा सकते, सैयद को देना जायज नहीं। कुर्बानी की खाल का पैसा सैयद को देना जायज नहीं। हाँ वैसे धक्का मार के सैयद खा ले तो कोई अर्ज नहीं। फरमाया ये गरीब तालिब इल्मों का हक है, मसाकीन का हक है। बेवा को, गरीब को खुद दो या मदरसे में पहुंचाओ जो तालिब इल्म इसके सही मानों में मुस्तहिक है। और आखिरी बात कह दूं, जिसका दिल चाहे, जिसका मुझ पर एतमाद हो, जिसका मुझ पर 100% यकीन हो। हमारा भी यहाँ कुरान करीम का मदरसा है, 2 उस्ताद पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी हैं। वो हमें पहुंचा दे या हमें इत्तला कर दे, हम मंगवा लेंगे। मुजब्जब वाला बंदा बिल्कुल न दे। जिसके दिल में ये बात हो कि कारी हनीफ ने खाने के ढंग बनाए, हमें उसकी खाल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मेरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह किसी का मोहताज नहीं, कभी मैं कहीं चंदे मांगने नहीं गया। और देख लो बन रहा है, बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह इतना मैं जिंदा हूं, ये बनता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए जिसका दिल चाहे वो यहां पहुंचा दे, वरना और इदारे हैं, मदारिस हैं, वहां दे। मेरा कोई टैक्स नहीं है कि मुझे ही दे के जाना।
और तकबीरात तशरीक बड़ा वाजिब मसला है। औरतें भी भूल जाती हैं, मर्द भी भूल जाते हैं। घरों में जाकर के बताना, देखो साल भर में तकबीर आई है, जिसकी तकबीर रह गई और इसी साल में मौत आई तो खसारा हो गया ना। 9वीं तारीख की सुबह की नमाज के बाद, फर्जों के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द मर्द ने जोर से पढ़नी है, औरत ने आहिस्ता से पढ़नी है। याद कराओ घरवालियों को, तुम्हारी ये मंशा तो नहीं कि हम जन्नत में चले जाएं और ये जिस गरीब में दर्जन बच्चे तेरे जने ये जहन्नुम का ईंधन बने, इस बात से बचाओ इन गरीबों को। वाजिब है, अगर नहीं पढ़ा तो औरत और मर्द गुनाहगार होंगे। हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं तारीख की फजर से लेकर 13वीं तारीख की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। मर्द ने जोर से पढ़नी, औरत ने आहिस्ता पढ़नी। तकबीर आहिस्ता पढ़े, लड़ ले चाहे कोठे पे चढ़कर। हाँ हाँ, तकबीर अल्लाह मियां कहता है मेरा नाम भी आहिस्ता ले, तेरी आवाज ना कोई सुनने पाए। जूता पहनने के लिए बेशक चौक बाजार में रगड़ खाती फिरे। देखो अल्लाह की ताकत है, तेरी जुबान हो मेरा नाम हो, आहिस्ता ले, कभी कोई बदमाश तेरी आवाज पर मस्त ना हो जाए। तेरी बेटी की इज्जत का अल्लाह मियां को कितना एहसास है, तेरी बेगम की आबरू को अल्लाह पाक कितनी बचा रहा है कि मेरा नाम भी आहिस्ता ले। तो ये तकबीरात तशरीक है, ये कुर्बानी है। अपनी तरफ से करो, अपने माँ बाप की तरफ से करो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो, अपने पीर और मुर्शद की तरफ से करो, जिसकी तरफ से चाहो करो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मेरे यहाँ ईद की नमाज 9 बजे 9:15 बजे खड़ी हो जाएगी, 8 बजे बयान शुरू हो जाएगा। जो आदमी मेरी साथ ईद की नमाज पढ़ना चाहे वो 8 बजे पहुंच जाए ताकि नमाज से रह ना जाए। आखिरी बात, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने इब्तिदान कसदन जिक्र नहीं किया था कि मैं फिर तकरीर नहीं कर सकता था कि आलम इस्लाम का बहुत बड़ा चमकता धमकता सूरज, जिस पर आलम इस्लाम को नाज था, हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम तमाम से जुदा हो गए। जिस अल्लाह वाले ने सारी उम्र अपनी इस्लामी निजाम को कायम करने के सिलसिले में मेहनत और कोशिश में गुजार दी, खुदा जाने कितनी मरतबा ये अल्लाह वाला जेल गया, कितनी मरतबा मुकदमों में फंसा, कितनी मरतबा इंक्वायरी हुई। मैं कहता हूं पाकिस्तान में वाहिद आदमी था जो 9 महीने वजारत करने के बाद और कई साल नेशनल असेंबली का मेंबर होने के बावजूद उसके मकान की ईंट न बदली, उसके पहनने का जूता न बदला, उसके पहनने के कपड़े न बदले, उसका मिजाज न बदला, उसके हालात न बदले। वो अल्लाह वाला हमसे रुखसत हो गया है। और किस सफर में? अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक में आता है कि जो आदमी हज के इरादे से अपने घर से निकल जाए और रास्ते में मौत आ जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह मियां उसकी तरफ से फरिश्ता मुकर्रर करता है, अब मेरे उस बंदे की तरफ से बैतुल्लाह का तवाफ तू कर। अब फरिश्ता तवाफ करता है, फरिश्ता तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, फरिश्ता पढ़ता है। फिर मदीने जाता है, फिर वो फरिश्ता मिना जाता है, फिर वो फरिश्ता अरफात जाता है, फिर वो फरिश्ता मुजदलफा जाता है, फिर वो फरिश्ता कंकरियां मारता है, फिर वो फरिश्ता कुर्बानी करता है। जो काम हाजी के जिम्मे थे, फरमाया ओ फरिश्ते, बंदा मेरा था, मुझे राजी करने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता हुआ घर से निकला। मेरी हाजिरी के लिए मौत तो मैंने दी, उसका तो प्रोग्राम ना था। अब उसके तमाम काम जो है हज के वो तू पूरे कर। और कितना मुबारक है वो आदमी जिसकी तरफ से फरिश्ता हज किया करे।